العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ حضور علیہ السلام کو اپنے اس تبلیغی مشن سے باز رکھنے کے لیے کفار مکہ نے بڑے جتن کیے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ان کی پے در پہ کوششیں ناکام ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کی مخالفت اور عداوت کی آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ جب ان کی آخری سازش بھی ناکام ہو گئی تو پھر وہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے۔ نضر بن حارث نے یہ تجویز پیش کی کہ اگر ہمارا ایک وفد یثرب جائے اور وہاں اہل کتاب کے علماء احبار سے ملاقات کرے اور ان سے ان کے بارے میں پوچھے کیا یہ سچے نبی ہیں یا نہیں، ممکن ہے ان کی رہنمائی سے ہم کسی حتمی نتیجہ پر پہنچ جائیں اور اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نکل آئے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اس مقصد کے لیے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو نامزد کیا اور انہیں کہا کہ آپ یثرب جائیں، وہاں کے یہودی علماء اور احبار سے ملاقات کریں اور ان صاحب کے حالات سے ان کو تفصیل سے آگاہ کریں، پھر ان سے پوچھیں کیا یہ سچا نبی ہے یا نہیں، چونکہ ان کے پاس آسمانی صحیفہ تورات موجود ہے، وہی اس عقدہ کو حل کر سکتے ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں اس مہم پر روانہ ہوئے۔ لکو دک صحراؤں، بنجر میدانوں، خشک پہاڑیوں کو عبور کرتے ہوئے کئی دنوں کے بعد وہ یثرب پہنچے۔ وہاں کے جید علماء سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بتایا کہ ہمیں اہل مکہ نے آپ کی خدمت میں ایک خاص مقصد کے لیے روانہ کیا ہے۔ ہم اتنا طویل سفر طے کر کے اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اس مزید نبوت کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں کہ وہ سچا ہے یا نہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے حالات تفصیل سے ان کو بتائے۔ ان احبار نے کہا کہ ہم تمہیں 3 سوالات بتاتے ہیں، تم واپس جا کر ان سے یہ 3 سوال پوچھو، اگر وہ ان کے جوابات دے دیں تو وہ سچے نبی ہیں، ورنہ وہ دھوکہ باز اور تماساز شخص ہے، تم جس طرح چاہو اس کے ساتھ نمٹ سکتے ہو۔ ان سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزشتہ زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تھا تاکہ وہ انہیں کافر ہونے پر مجبور نہ کر دے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشارق و مغارب تک پہنچا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان سوالات کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے وہ دونوں صاحب مکہ واپس روانہ ہوئے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو بڑے خوش و خرم تھے اور اپنی قوم کو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارے پاس ایک فیصلہ کن چیز لے آئے ہیں، اس سے ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچے نبی ہیں یا نہیں، اب مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے اہل مکہ کو وہ 3 سوال بھی بتائے جو احبار یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو جاننے کے لیے انہیں بتائے تھے۔ مکہ میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، گویا اب یہ معمہ حل ہوا چاہتا ہے، اس کے بعد کوئی ذہنی اضطراب ان کا تعاقب نہیں کرے گا۔ سب اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان سوالات کا جواب دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد ان کا جواب دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ چند روز بعض روایات میں 15 دن اور بعض میں 3 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام امین سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اس سورت میں ان تینوں سوالات کا مکمل جواب تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہ سورت پڑھ کر کفار کو سنائی۔ اس میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ نوجوان اصحاب کہف تھے، وہ سیاح ذوالقرنین تھا اور روح کی حقیقت جو تمہیں بتائی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ امر الہی ہے۔ روح کے بارے میں اس سے زائد کچھ جاننا انسان کی عقل و فہم سے ماورا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان موجود ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ کتاب۔ اگرچہ ان کے اپنے تسلیم کردہ معیار کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی ثابت ہو چکی تھی، لیکن ہدایت انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اس نعمت سے سرفراز کرنے کا فیصلہ صادر کرتا ہے۔ ان پر آشوب حالات میں بغض و عناد کی ان تند آندھیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ اپنے رب کریم کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سرگرم عمل تھے۔ ہر گھر میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے، ہر مجمع میں اس کا اعلان فرما رہے تھے، ہر خلوت میں اسی کا ذکر تھا۔ مکہ کے ہر کوچہ و بازار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچرہ کر رہے تھے۔ یہ ساری کوششیں ایک نقطہ پر مرکوز ہیں کہ جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں آپ کے خالق قدیر کی یکتائی کا کارڈ نکنا بجنے لگے۔ انسانوں کی پیشانیاں معبود ان باطل کے آستانوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس حی و قیوم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سجدہ ریز ہوں جو ساری کائنات کا سچا اور حقیقی خالق اور مالک ہے۔ ہر شخص جس سے ملاقات ہوتی تھی، آزاد ہو یا غلام، کمزور ہو یا توانا، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، سب کو یہی درس دیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ کفار و مشرکین اذیت رسانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہے تھے، لیکن ہر جور و ستم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذوق بندگی اور شوق محبت کو کم کرنے کے بجائے فضوں سے فضوں تر کرتا چلا جا رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this درود frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔